وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ غور فرمائیے، یہ جو کہا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی ایک بڑی شدید جنگ اور اس کی تکلیف، بأساً شدیداً، چھوٹی موٹی عام جنگ نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی جنگ ہوگی، سخت تکلیفیں پہنچانے والی جنگ ہوگی، اور وہ تکوینی خدا کے نظام کے تحت مسلط کی جائے گی۔ کیا یہ بالکل عام ہے؟ دنیا کی تمام قوموں پر یہ جنگ مسلط ہوگی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی؟ کیا یہ عام جنگ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، فرمایا کہ خاص طور پر جو آگاہی دینی ہے اس سورت کے ذریعے سے، اس سورہ کہف کے ذریعے سے جو وارننگ دینی ہے، وہ ان لوگوں کو دینی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا لڑکا ہے۔ ولد جو ہے یہ ولادت سے نکلا ہے، یعنی کسی انسان کی کسی عورت سے ملاپ سے جو بیٹا پیدا ہو اس کو ولد کہیں گے۔ آپ کسی بچے کو بھی پیار اور شفقت کے لحاظ سے اگر آپ بیٹا کہنے لگیں تو عربی زبان میں اس کو ولد کہہ کے نہیں پکارتا، وہ ابن کہہ کے تو پکار سکتا ہے لیکن ولد کہہ کے نہیں پکارے گا۔ ولد تو وہ کہے گا اسی کو جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو قومیں، جو لوگ ہیں، جو صاف اشارہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہی قوم ہے دنیا میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ولد کہتی ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ دیکھیے، جب کوئی کسی کو جنتا ہے تو گھوڑے ہی کو تو جنے گا، گھوڑے کا جو بیٹا ہوگا، گھوڑے کی جو اولاد ہوگی، گھوڑے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ گھوڑا ہی تو ہوگا۔ وہ لومڑی سے گدھا نہیں پیدا ہوگا، گدھے سے لومڑی نہیں پیدا ہوگا۔ گدھے کا بچہ گدھا ہوگا، گھوڑے کا بچہ گھوڑا ہوگا۔ اب جب یہ مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا نے جنا ہے ان کو، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی خدا ہوئے۔ اگر گھوڑے کا کی اولاد گھوڑا ہوتی ہے تو خدا کی اولاد بھی خدا ہی ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو خدا کا صلبی بیٹا مانا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم خدا نہیں مانتے یا ہم شرک نہیں کرتے، ہم توحید والے ہی لوگ ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے۔ آپ غور کیجئے، اگر ہم کسی کا باپ کسی کو سمجھیں گے کہ مسٹر اے باپ ہے مسٹر بی کا، تو یقیناً یہ بات خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ پھر مسٹر بی کی کوئی ماں بھی ہوگی۔ اب آگے میں آپ سے کیسے کھول کر بیان کروں کہ اس ماں اور باپ میں کوئی رشتہ ہوا ہوگا، کوئی ملاپ ہوا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خدا اور حضرت مریم کے درمیان کس رشتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ خدا پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ خدا کو کن پستیوں تک گھسیٹ کر لانا چاہتے ہیں؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ قومیں اور وہ خطے جو ان لوگوں کی آبادیوں پر مشتمل ہیں زیادہ تر، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ یہ صورت ان کو خاص طور پر آگاہ کر رہی ہے کہ اگر تم نہیں باز آئے اپنے اس عقیدے سے تو ایک مدت تک انتظار اور مہلت دینے کے بعد پھر ایک بہت خطرناک جنگیں تم پر مسلط کر کے تمہارے وجود سے زمین کو پاک کیا جائے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آپ ذرا سا اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں، میں بہت اور تفصیلات بیان کر سکتا ہوں، اگرچہ میرا علم بہت محدود ہے، لیکن میں بہت زیادہ طوالت اگر شروع سے کرتا رہا تو سورہ کہف آدھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ یہ تو شوق بھی پیدا ہوگا آپ کے اندر کہ آپ قرآن مجید کو تفصیل سے اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آپ محنت کریں، اس کی تدبیریں، اس کے اسباب، اس کے راستے اختیار کریں۔ تو یہ عذاب جو آئے گا، یہ جو جنگیں مسلط ہوں گی، جن کے بارے میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ القرآن کے ذریعے اور اس سورت کے ذریعے خاص طور پر، وہ یہ بات اللہ نے اشارہ کر دیا، بلکہ وضاحت سے فرما دی کہ اصل میں ان آگاہیوں کا سب سے زیادہ مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے
اپنا بیٹا بنایا. وَيُنزِلَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اللہ نے ولد بنا لیا, اللہ نے ولد بنا لیا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, ہمارے بعض علماء نے یہ اشارہ کیا ہے کہ سورہ کہف جو دجال کی فتنے سے بچانے کی خاص تاثیر رکھتی ہے, اور اگرچہ سورہ کہف میں جتنے بھی واقعات سنائے گئے ہیں جن کی تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئے گی, وہ سارے واقعات ماضی کے دور کے, پاسٹ کے, لیکن ان سارے واقعات میں اس دور کی حکمت عملی اور اس دور کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں جو دجال کے فتنے سے خاص تعلق رکھتا ہے. اسی سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف میں جو ہدایات ہیں ان پر عمل مستقبل میں کرنے کی ضرورت زیادہ پیش آئے, اور ہم اس دور تک پہنچ گئے, ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. تو بعض علماء نے اشارہ کیا ہے کہ خدا کو بیٹا بنانے والی جو قومیں جہاں جہاں زیادہ آباد ہیں وہاں اصل میں بڑا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان جنگوں کا اصل نشانہ وہ خطے اور وہ علاقے ہوں, وہ ممالک اور وہ بر اعظم ہوں گے. آپ سمجھیے کہ کون سے ممالک اور بر اعظم ہوں گے جن میں بھیانک جنگوں کی آگ بھڑکے گی اور ایک خداوندی منصوبے کے مطابق بھڑکے گی. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بالکل ٹھیک وقت میں ہم آج یہ مذاکرہ کر رہے ہیں. یہ بھی عجیب و غریب تکوینی نظام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو, اور میں اکیلا یہ مذاکرہ کرنے والا طالب علم نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پورے عالم میں بہت سے لوگ اس وقت اس موضوع پر محنت کر رہے ہیں اور اس کا علم امت میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس دور میں ہم اس وقت یہ مذاکرہ کر رہے ہیں اسی دور میں آنے والی ہے وہ بھیانک جنگ. ہو سکتا ہے وہی جنگ وہ ہو جس کو احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا, بہت بڑی جنگ, شاید انسانی تاریخ کی وہ سب سے بھیانک جنگ ہوگی, اور اس کا خاص نشانہ وہی خطے ہوں گے جن میں خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے قومیں رہتی ہیں. کاش کہ ہمارے یہ کرسچن بھائی کاش کہ اس پر ذرا سنجیدگی سے غور کریں, کتنا غلط عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے کو منسوب کرنے والی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو تو چھوڑ کر پال کی باتوں کو قبول کر لیا اور بالکل غلط 100% غلط راستے پر پڑ گئے. کاش کہ وہ غور کریں سورہ کہف پر, کاش کہ وہ اس بارے میں ذرا سوچیں. اتنے ڈسٹورشنز ہوئے ہیں انجیل میں, اتنی تحریف ہو گئی ہے, اصل انجیل تو ہے ہی نہیں, بہت بگاڑ آ گیا. مگر اتنے بگاڑ کے باوجود کسی بھی بائبل کے کسی بھی لائن میں کوئی یہ لکھا ہوا دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے, جیسس کرائسٹ نے یہ کہا ہو کہ آئی ایم یور گاڈ, یہ کہا ہو کہ ورشپ می, میری عبادت کرو. اتنے بگاڑ کے باوجود ایسی کوئی جملہ بائبل میں ڈھونڈ کے نہیں نکالا جا سکتا. لوگ پریشان نہ ہو اس لیے میں اور وضاحت کر دوں کہ دیکھیے ہمارے آپ کے سماج میں بھی بیٹا 2 رشتوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. ہر بڑا اپنے چھوٹے کو ہمارے ملکوں میں تو بیٹا بیٹا کہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چھوٹے کو بیٹا کہہ دیں گے تو اب وہ آپ کا سگے بیٹے کی طرح تو نہیں ہو جائے گا نا, آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا. یہ ایک شریفانہ طرز کلام سمجھا جاتا ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے, اور آپ کا اصلی بیٹا ہی اصلی بیٹا رہتا ہے. تو لفظ ایک ہے, معنی 2 ہیں. اسی طرح اللہ کے صحیفے جب قوموں میں اترتے تھے تو ان قوموں کا جو کسٹم ہوتا تھا, ان قوموں کا جو عرف ہوتا تھا, جو رواج ہوتا تھا, اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ ان صحیفوں میں زبان استعمال کرتے تھے. تو ہر اچھے نیک بندے کو بیٹا کہہ دیا گیا ان صحیفوں میں. ہم لوگ بھی تو بولتے ہیں ایشور کی سنتان, اللہ کا کنبہ, الخلق عیال اللہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی تربیت شروع سے ایسی ہوئی ہے کہ یہ بات تو کوئی بگڑے سے بگڑا مسلمان بھی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نیک بزرگ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. مسلمان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے بجا طور پر محبوب دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لیکن کیا کوئی مسلمان اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے؟ مجازی طور پر بھی مسلمانوں نے
نیک لوگوں کو اللہ کا بیٹا کہنے کا رواج چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسلام توحید کی اتنی مضبوط طریقے سے حفاظت کرتا ہے کہ جو چیز فی نفسی ہی غلط نہ ہو مگر اس سے انجانے میں غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اسلام اس سے بھی روکتا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک کہنے والے نے ملک کے عوام سے کہا کہ بھائی فلاں تاریخ کو اتنے بجے اتنے منٹ تک آپ ایسا کریں کہ ساری لائٹیں بجھا دیں اور موم بتیاں اور دیے جلا دیں، اور 9 منٹ تک آپ موم بتی لیے کھڑے رہیں، دیے جلاتے رہیں، وہ نہ ہو تو موبائل ہی جلا لیں۔ اب کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کسی قیمت پر یہ نہیں کرنا ہے، دیکھو سمجھو اس بات۔ تو بعض حضرات نے بھی کہا کہ بھئی اس میں کیا رہے گا، ہمارے بعض لوگوں نے تو کھل کر تائید بھی کر دی۔ میں ان کی نیت پر قطعاً کوئی شک نہیں کرتا، لیکن رائے سے میں اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں، احترام کے ساتھ مگر پورے اعتماد کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسلام نے منع کیا کہ سورج جب نکل رہا ہو اس وقت نماز مت پڑھو، سورج جب ڈوب رہا ہو اس وقت بھی نماز مت پڑھو۔ ارے نماز تو بہت اچھا عمل ہے، پتہ نہیں مجھے اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ فرمایا نہ، بالکل نہیں، ان دونوں وقتوں میں نماز نہیں پڑھو گے۔ جب سورج بالکل 20 دن میں آ کر ڈھل رہا ہو تب بھی نماز مت پڑھو۔ تو یہ 3 وقت ہیں جس میں سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھو سورج چاند اور ستاروں میں اللہ نے بڑی زبردست تاثیر رکھی، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بالکل انکار نہیں کرتے اس بات۔ یہ جو پلینٹس ہیں، یہ جو برج ہیں، ان میں تاثیر ہے، جیسے نشتر جن کو بولتے ہیں ہمارے ملک میں، موسموں کا بدلنا، بہت چیزوں کی تاثیر۔ لیکن بھائی کیا ہر چیز میں اثر جس میں دیکھو گے اس کی پوجا کرو گے؟ اثر تو نمک کے دانے میں بھی ہے، اثر تو شکر کے دانے میں بھی ہے، اثر تو مکھی اور مچھر میں بھی ہے۔ بھائی تم کتنی کروڑ مخلوقات کی پوجا کرو گے بھائی؟ ارے سیدھی سی بات یہ ہے، اس کو تلاش کرو جس نے ان سب میں یہ تاثیر رکھی ہے، جس میں یہ تاثیر ڈالی گئی ہے، صرف اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو اور ان سب کی عزت کرو، ان کو استعمال کرو صحیح طریقے پر، ان سے فائدہ اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں چیزیں۔ تو سورج کے نکلتے، سورج کے ڈھلتے، سورج کے ڈوبتے وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ جب کوئی مسلمان اس وقت میں رکوع سجدہ کر رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا، مسافر، کوئی راہگیر، کوئی شہری، کوئی پڑوسی یہ سمجھے کہ ہو یہ سورج کی پوجا کرتے۔ تو اس غلط فہمی اور شبہ سے بچانے کے لیے مسلمان سے کہہ دیا گیا کہ تم کو ان وقتوں میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی، ان وقتوں میں تم کو رکوع سجدے والی عبادت نہیں کرنی۔ نماز جنازہ کو دیکھیے، نماز جنازہ نماز ہے، امام کھڑا ہوتا ہے، صفیں لگتی ہیں، باجماعت نماز ہوتی ہے اور جنازہ سامنے ہوتا ہے امام کی، اس لیے رکوع اور سجدے جو نماز کے ارکان ہیں جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز جنازہ میں سے ان کو ہٹا دیا گیا کہ نہ اس میں تم رکوع بھی نہیں کرو گے، سجدہ بھی نہیں کرو گے، صرف کھڑے رہ کر دعا کرنا ہے تم کو بس، اور پھر سلام پھیر دینا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی حکمت یہی ہے کہ تم اگر کسی میت کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوگے، اس کے سامنے تم باقاعدہ پیشانی زمین پر ٹیک کر سجدہ کر رہے ہوگے، تو گزرنے والے غیر مسلم کم سے کم تو یہ سمجھیں گے کہ تم ان کو سجدہ کر رہے ہو۔ تو توحید کے معاملے میں اسلام اس قدر سینسٹیو اور حساس ہے کہ وہ غلط فہمی پیدا نہ ہو اور توحید اور شرک کے حدود گڈمڈ نہ ہو جائے، اس کے لیے اس نے نماز جنازہ میں سے رکوع سجدے نکال دی، اس کے لیے اس نے سورج کے نکلتے اور ڈھلتے اور ڈوبتے وقت میں نماز کو منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشابہت غلط ہے۔ اب کوئی اور اگر کسی اور خیال سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اندھیرا کر لو، دیے جلا لو، اب اس کا کچھ اپنا کچھ عقیدہ ہے، کچھ خیال ہے، ہم بھی وہی کرنے لگ جائیں، تو چاہے ہمارا وہ عقیدہ نہ ہو، میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، چاہے ہمارا وہ عقیدہ نہ ہو، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اس سے ایک شک پیدا ہو سکتا ہے۔ جس طرح لاؤڈ اینڈ کلیئر توحید کا میسج ہمارے ہر عمل سے جانا چاہیے، اور لاؤڈ اینڈ کلیئر خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ماننے کا میسج بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے، اس لیے میں نے ان دوستوں سے کہا کہ تم کو یہ سب کام بالکل نہیں کرنے، وقت کے تعین کے بغیر تم دعا کرو، ملک ہمارا چھٹکارا پائے اس مصیبت سے، پوری انسانیت کو
چھٹکارا ملے. تم دعا کرو ان تمام لوگوں کے لیے جو اس مصیبت سے لوگوں کو بچانے اور نکالنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کام کر رہے ہیں. وہ چاہے ہمارے ڈاکٹر ہوں، نرسیں ہوں، نرسنگ اسٹاف ہو، پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، پولیس کے لوگ ہوں، ان کے لیے دعا مانگو. وہ رات کے 9 بج کر ہی کیوں دعا مانگو؟ تم ابھی بھی دعا مانگو، دوپہر میں بھی مانگو، شام کو بھی مانگو، بالکل. لیکن وہ کام مت کرو جس سے توحید کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکے. تو یہ جو بیٹا کہہ دینا ہے نا، یہ بیٹا کہہ دینا مسلمانوں نے بالکل چھوڑ دیا. سب سے زیادہ دلارے اور چہیتے اللہ کو محمد رسول اللہ ہے. اس کی دلیلیں میں اس وقت دوں گا تو پھر بات دوسرے رخ پر چلی جائے گی. لیکن اللہ نے کہیں ان کو اپنا بیٹا نہیں کہا. اب اگر کہیں اللہ نے پچھلے صحیفوں میں اپنی محبت اور شفقت کا اظہار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا، تو یہ انہی کو تو نہیں کہا ہے. انہی کتابوں میں نیک لوگوں کو بیٹا کہا گیا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پاول نے جس قسم کا بیٹا بنا کر پیش کیا ہے وہ محبت والا بیٹا نہیں ہے. وہ باقاعدہ ایک باپ سے جس طرح اس کا بیٹا جنم لیتا ہے اس کی ماں کے واسطے سے اس طرح کا بیٹا قرار دیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان لوگوں کے منہ سے نکل رہی. ان یقولون الا کذبا ما لهم به من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کتنا بڑا چیلنج ہے. کہا کہ جو لوگ یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، قطعاً ان کے پاس کوئی علمی بات نہیں، بالکل جہالت ہے. نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پرکھوں کے پاس تھی، نہ ان کے پروجوں اور باپ دادا کے پاس. یہ بالکل من گھڑت بات ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائہم. قرآن کا یہ چیلنج آج بھی قائم ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان تمام لوگوں سے جو بیچارے اس غلط بات کو دہرائے چلے جا رہے ہیں. قرآن چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کہیں پر بھی اس کی کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو اور خدا بنا لو، دو اور خدا، الہین من دون اللہ. عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک خدا دنیا کو چلا رہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے اب ایک خدا کافی نہیں رہا. اب اس کائنات کو، اس دنیا کو چلانے کے لیے، سورج کو نکالنے اور چاند کو نکالنے اور ہواؤں کو چلانے کے لیے، بارش کو بھیجنے کے لیے، اولاد کو دینے کے لیے، ہدایت کو پھیلانے کے لیے، صحت و تندرستی اور شفا دینے کے لیے اور وغیرہ وغیرہ، اب ایک خدا اب کافی نہیں رہا. اب تین کی ضرورت. کیسی بات ہے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ مان رہے ہیں. اور واقعی اللہ تعالیٰ کی برداشت ہے کہ اس کو اتنے دنوں تک اللہ نے برداشت کیا. اور یہی بات اس صورت میں آ رہی ہے کہ برداشت کی ایک حد مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے جس وقت کے اس عقیدے کو ماننے والوں کو سخت سزا ملے گی. اور وہ سزا ایک بڑی بھیانک جنگ کی شکل میں مسلط ہوگی، بڑی بھیانک جنگوں کی شکل میں مسلط ہوگی. آج جو اس وقت دنیا کے ان خطوں اور بر اعظموں اور کانٹیننٹس کا حال ہے جہاں کہ خدا کو بیٹا ماننے والے اکثریت میں ہیں، آج جو حالات ہیں، اب تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج جنگ چھڑی اور کل جنگ چھڑی. مجھے نہیں لگتا کہ چند مہینے سے زیادہ باقی ہیں، واللہ عالم بالصواب. بعض وقت کل بھی جاتی ہے کوئی چیز، اس کے بھی اشارے آئے ہیں، لیکن ایک وقت تک چلے گی وہ، اور پھر اس کو رونما ہونا ہی ہونا ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ، سراسر جھوٹ. کوئی سچائی اس بات میں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم. آپ غور کیجئے، میں نے سنا ہے کچھ لوگوں کو، یہ عیسائی لوگوں کو، کچھ ان کے اسکالرز کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی تو آپ مانتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، مریم کے پیٹ سے، ہولی ورجن ماریا کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے، تو آخر کوئی تو ان کا خدا باپ ہوگا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا باپ خدا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھئی سبحان اللہ،
مسٹر اے فلاں کا باپ نہیں ہے اس لیے مسٹر بی ضرور خود اس کا باپ. یہ کیا آرگومنٹ ہے, یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ فلاں لڑکا نظر آ رہا ہے تو اس کا یہ صاحب باپ نہیں ہے تو پھر یہ صاحب ضرور ہے. کسی کے باپ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دنیا کی کوئی عدالت مانے گی؟ کامن سینس رکھنے والا انسان مانے گا. جبکہ ماں بھی کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہو. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بول کر گواہی دے رہا ہے. اس کے بعد بھی تم یہ کہتے ہو کہ جب چونکہ اس کا کوئی باپ معلوم نہیں ہے اس لیے خدا اس کا باپ. جن لوگوں نے اس عورت پر, اس اللہ کی نیک بندی پر, اس با حیا پاک دامن حضرت مریم العذراء, مریم بطول, اس کنواری مریم پر یہ الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا ہے, اس سے زیادہ سنگین الزام یہ لوگ جو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مریم کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ اللہ کا ولد ہے. یہ بالکل جھوٹ بات ہے, بہت سنگین بات. قرآن مجید کہتا ہے یقولون الا کذبا. اب بات صاف ہو گئی. یہ سورہ کہف کے ابتدائی آیتوں میں ایک بہت بات صاف کہی گئی ہے کہ اس سورت کے مقاصد میں سے اور موضوعات میں سے, اس کے مضامین میں سے ایک سب سے اہم مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہ سورت آگاہی دے گی ایک بہت خطرناک مصیبت سے جو جنگوں کی شکل میں مسلط کی جائے گی, خاص طور پر ان لوگوں پر جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور اس سورت کا ایک بہت اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح پر جمے رہنے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کے لیے بہت خوبصورت انعام کی خوشخبری ہے.